9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد حاجیوں کو مغرب کی نماز ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے میں کہیں بھی مغرب کی نماز ادا نہ کی جائے، بلکہ وہاں پہنچ کر ہی اسے ادا کرنا واجب ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا کام مغرب اور عشاء کی نمازوں کو عشاء کے وقت میں جمع کر کے ادا کرنا ہے۔ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کے 3 فرض، پھر دوسری اقامت کے ساتھ عشاء کے 2 فرض قصر ادا کیے جائیں گے، جس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے جائیں گے۔ ان نمازوں کے درمیان کوئی نفل پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ نمازوں سے فراغت کے بعد حاجی کو چاہیے کہ وہ آرام کرے، کیونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس رات آرام فرمانا ہے تاکہ اگلے دن کی مشقت کے لیے جسمانی توانائی حاصل ہو سکے۔ اسی قیام کے دوران جمرات کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ اگر تینوں دنوں کی کنکریاں جمع کرنی ہوں تو کل 49 کنکریاں 7، 10 تاریخ کی اور 42 ایام تشریق کی چنی جاتی ہیں، جو چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کنکریاں لازماً مزدلفہ ہی سے لینا شرط نہیں ہے۔ جمرات کے قریب پڑی ہوئی کنکریوں کے علاوہ مزدلفہ اور منی کے کسی بھی مقام سے کنکریاں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ نیز ان مبارک مقامات سے اٹھائی گئی ان کنکریوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ 10 ذوالحجہ کی فجر کی نماز اول وقت میں مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہے۔ فجر کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک کا وقت وقوف مزدلفہ کا ہے، جو کہ واجب ہے۔ اس دوران مشعر حرام میں قبلہ رخ ہو کر کثرت سے ذکر اور دعا کرنی چاہیے۔ البتہ خواتین، بیمار اور بوڑھے افراد ہجوم سے بچنے کے لیے آدھی رات کے بعد کسی بھی وقت منی روانہ ہو سکتے ہیں، جب روشنی اچھی طرح پھیل جائے لیکن ابھی سورج طلوع نہ ہوا ہو، تو حاجیوں کو تلبیہ پڑھتے ہوئے منی کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ مزدلفہ میں نمازیں جمع کر کے پڑھنا، رات کو آرام کرنا، کنکریاں جمع کرنا اور صبح صادق کے بعد وقوف و دعا کرنا سنت اور واجبات حج کا حصہ ہے۔ اے اللہ، مشعر حرام کے اس مقام پر ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون بخش اور ہمیں یوم نحر کے اہم مناسک کو پوری قوت اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی ہمت عطا فرما۔ آمین۔